فی ایام معدودات۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے یہ خوشی کا دن جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اسلام میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں خوشی کے ایام کس طرح گزارنے ہیں وہ بھی اسلام نے طریقہ بتایا ہے، اور دکھ اور غم کے جو ایام ہوتے ہیں ان کو کس طرح گزارنا ہے وہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ مسلمانوں کو بہت سارے خوشی کے دن ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں، جن میں سے دو بڑے دن یہ عید کے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، اور اس دن خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ واقعی ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن بہت سارے ایسے کاموں کی اجازت بھی دی ہے جو عام حالات میں جن کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں حبشی لوگ جو تھے وہ کھیل رہے تھے مسجد کے سین میں، تو حضرت عمر نے منع کرنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر دو چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، تو حضرت ابو بکر آئے، ان کو منع کیا، آپ نے کہا ابو بکر کو کہا کہ ان کو رہنے دو، آج ان کا عید کا جو ہے وہ دن ہے۔ تو بعض ایسے امور کہ عام حالات میں جو ناپسندیدہ ہیں، خوشی کے اظہار کے موقع پہ اسلام نے ان کی اجازت بھی دی ہے، تو ہمیں بھی واقعی خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عید کے علاوہ باقی اتنے دن منا لیتے ہیں کہ شاید عید والے دن کی وہ وقت نہیں رہتی، یا اسلام نے جو دن ہمیں بتائے ہیں ان کی وقت نہیں رہتی۔ کفار کی مشابہت میں بہت سارے دن ہیں جو ہم مناتے ہیں، کوئی جناب برتھ ڈے ہے، مدر ڈے، فادر ڈے، فلانا ڈے فلانا ڈے، تو یہ ساری رسم و رواج، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں، یہ 2 ہفتے پہلے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں لوگوں نے ہولی بھی منائی، ہندوؤں کا جو تہوار ہے، اور وہ خالص ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے جس میں وہ اپنے جو بھگوان ہیں ان کی یاد میں ہولی مناتے ہیں کہ اس دن ایک بھگوان نے ہمیں فلانے شیطان سے نجات دی تھی۔ اور ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے سیاستدان ان کو مبارکباد دیتے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کی کرسمس ہو۔ آپ دیکھیں نا، عید پہ تو آپ کو 3-4 چھٹیاں ہوتی ہیں، کرسمس پہ کتنی ہوتی ہیں؟ 15 چھٹیاں، بڑے دنوں دی چھٹیاں جڑی ہوندیاں نے وہ کرسمس کی چھٹیاں ہیں۔ انگریز جب یہاں پہ آیا تھا اور انگریز نے جو چھٹیاں رکھی ہوئی تھی 2 ہفتے 3 ہفتے، آج تک وہی رواج چلا آ رہا ہے۔ عیسائیوں کی عید ہو، ہندوؤں کی کوئی عید ہو، ہولی ہو، سب سے پہلے ہمارے حکمران چاہے ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، سب سے پہلے مبارکباد وہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ان کے تہواروں پہ مبارکباد دینا، خاص طور پہ شرک والے تہواروں پہ مبارکباد دینا، یہ شرک ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو اللہ نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ سورہ النساء میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کا ایک تو سب سے بڑا پیغام وہ شرک کا رد ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ تکبیرات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی الہ ہے۔ عید کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ توحید ہے۔ حج میں کھڑے ہو کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی چیز ہے توحید، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، جس کے اوپر جب سے کائنات بنی ہے تب سے دین کی بنیاد ہے، وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں، انسان کے عقیدے میں شرک ہے، نماز، عید، قربانی، ہر چیز، کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس کی عید کیا، اس کی قربانی کیا، اس کی نمازیں کیا، اس کا حج کیا، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر، قرآن مجید میں اللہ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
کیا پیغمبر اگر آپ شرک کرتے تو اللہ آپ کے اعمال کو بھی تباہ کر دیتا؟ اللہ نے اولو العزم پیغمبروں کا نام لے کے، بڑے پیغمبروں کا نام لے کے اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے اعمال کو بھی تباہ کر دے۔ عید کا سب سے بڑا، اور ان سارے دنوں میں ہم اللہ کی جو کبریائی بیان کرتے ہیں یا اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ جس سے توحید خراب ہوتی ہے ایسا الہام بھی ہمیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سارا قرآن مجید توحید سے بھرا پڑا ہے، تو عید کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے، اور ہم اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں۔ جو انسان جہاں پہ لگا ہوا ہے وہیں پہ لگا ہوا ہے، تو عید کی خوشی اور عید کی جو ہے وہ توحید ہے۔ اللہ نے کہا کہ میدان عرفات میں جو حاجی تھے مشرکین مکہ، وہ حج کے بعد وہ ایسے وہاں پہ بیٹھ کے میدان میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے فلاں تھے، فلانا دادا پردادا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص ایام میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ پھر اللہ نے کہا اللہ کا ذکر ایسے کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، جس طرح اپنے باپوں کا ذکر کرتے ہو۔ کبھی کسی انسان نے نہیں کہا کہ میرے 2 باپ ہیں یا 3 باپ ہیں، ہمیشہ صرف ایک ہی کہتا ہے، ایک باپ۔ اللہ نے کہا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ جس شدت سے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ تو عید کا سب سے بڑا پیغام، بلکہ انسان کی ساری زندگی وہ توحید پہ کھڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کو ہم ادا کرتے ہیں قربانی والی، ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا ہے، حنیفہ، کہ ماں کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ۔ ابراہیم یہودی نصرانی نہیں تھے، ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہے کہ جس نے صرف اللہ سے لو لگائی ہے، صرف اللہ کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ صرف اللہ کہتے ہیں یہ جو مشرکین ہیں، جب صرف اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل کڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ باقی اور معبودوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں تو پھر یہ خوشی سے ان کی باچھیں کھلتی ہیں۔ آج بھی تو آپ دیکھیں نا، لوگ کیا کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کی بات نہ کرو، اور لوگوں کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، صرف اللہ کی بات نہ کرو۔ اللہ نے کہا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کڑ جاتے ہیں کہ صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے، ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کو توحید سکھانی چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کے عقیدوں کی خبر لینی چاہیے کہ فلاں بندے کا عقیدہ کیا ہے، اس کو توحید سمجھائیں، اس کو قرآن سکھائیں، توحید ہے کیا، توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادر الاعمال فتنا مظلمہ۔ آپ نے کہا کہ نیک اعمال فتنوں سے پہلے نیک اعمال جلدی کرو۔ وہ فتنے جو سیاہ رات کی طرح جو ہے فتنے نازل ہوں گے۔ آپ نے کہا فتنے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھروں میں اس طرح گریں گے آزمائشیں اور فتنے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، لوگوں کو توحید کی سمجھ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اب یہ موبائل کے جہاں پہ جو اچھے اثرات ہیں وہاں پہ فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ موبائل پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل۔ آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ بیٹھ کے اپنی تبلیغ کر رہا ہے، قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ختم نبوت کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فتنے ہیں، یہ آج کے فتنے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کی خبر لینی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور فتنے کیا ہیں اپنی اولادوں کی۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح ہم اس بات پہ توجہ دیتے ہیں، اس کی تعلیم پہ، اس کی پڑھائی لکھائی پہ، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے عارضی دنیا کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ کیا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے ارد گرد رہنے والے دوست احباب ان کی خیر خیریت لیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے رشتہ دار دوست احباب وہ کن فتنوں میں مبتلا ہیں، ہم نے ان کو سمجھانا ہے اور اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کے آنا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو خوشی کے حوالے سے کہ انسان کو کھل کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے،
اس بات پہ فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ جناب میں تو ساری عید جو ہے نا سو کے گزار دیتی. عید کا دن ہے، خوشی ہے، تو آپ خوشی سیلیبریٹ کریں جب اللہ نے دیا ہے دن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ سونا حرام ہے، لیکن اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ یہ دن مناؤ جب اللہ کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ دن نہ منائیں، ہم سو کے گزار دیں، جس نے قربانی کرنی ہے وہ کرے، اور باقی چلو صبح سوئیں گے شام کو اٹھیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آلریڈی اتنے دن منا چکے ہوتے ہیں، یا ہم عید کی بجائے چاند رات مناتے ہیں. چاند رات ہم منا لیتے ہیں، صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ بات یاد رکھیں، یہ عید کی جو 2 رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی فرضیت فجر کی 2 رکعتوں سے کم ہے. وہ بڑے فرائض ہیں جو ہر روز فرض ہے، یہ ان سے کم ان کی اہمیت ہے. یہ والے جو ہیں یہ تو زائد نماز ہے نا، کہ ہم وہ نہ پڑھیں. اور تو ہمیں اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے، اپنے عقیدے کا خیال کرنا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں تہوار دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. اور فتنوں کے زمانے میں ہم نے اپنے عقیدے کی خیر خبر لینی ہے، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. آج کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ غیر قوموں کے پیچھے، عیسائیوں، یہودیوں. ہمارا رہن سہن، ہمارا سب کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ ان کے مذہب میں مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے انسان، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کا لباس اگر بے پردگی والا، عیسائیوں والا، کافروں والا ہو تو ہمیں بچپن سے ان کی تربیت کرنی ہے، کہ بچپن سے ہم ان کو سمجھائیں. جب وہ 2 4 سال 5 سال کی بھی بیٹی ہے، جب اس کو عادت ڈالیں گے اس کو، اور بڑی ہو کے جب اس کو وہ غلط کام کی عادت پڑے گی، پھر بڑا ہو کے انسان کنٹرول نہیں کر سکے گا. یہ انسان کی نفسیات ہے کہ کسی چیز کی عادت لگ جاتی ہے جب کسی چیز کی، پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ان کا خیال کرنا چاہیے. فتنوں کے اس زمانے میں یہ سارے کے سارے فتنے لوگوں کے عقیدوں پہ جو یلغار ہے، یہ فتنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا وہ زمانہ، آپ نے کہا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. 3 4 چیزیں یہ. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ اجتماع، سارے مسلمانوں کا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. جو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہے. مسلمان اس وقت دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے ہیں. فلسطین، کشمیر ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، لاکھوں مسلمانوں کا جو قتل ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کا قتل، اور باقی ملک اس طرح چل رہے ہیں کہ چلا نہیں جا رہا. اپنے حالات آپ دیکھیں کہ چند ڈالروں کے عوض، 1 ارب ڈالر کے عوض ہم نے ملک آگ میں جھونک دیا کہ کافر ہمیں پیسے دے دے اور ہم ملک چلا لیں. کیا ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا؟ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے وحدت کا اور اتحاد کا، کہ یہ ملک جس لیے بنایا تھا یہاں پہ اسلام کو نافذ کیا جائے. اسلام اس بات کی ضمانت دیتا ہے، آپ کی معاشی خوشحالی کی بھی ضمانت دیتا ہے. اسلام آپ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اسلام آج دیکھیں نا، کسی کی عزت، جان، مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. اسلام ضمانت دیتا ہے انسان کے جان کے تحفظ کی، انسان کے مال کے تحفظ کی، انسان کے عقیدے کے تحفظ کی، انسان کی عزت کے تحفظ کی. اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت، اگر یہ 2 ارب مسلمان کٹھے ہو جائیں، 2 2.5 ارب مسلمان، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک، اپنے تہواروں کو پہچانیں کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے تہوار ہیں، عید ہے. اور دوسری بات توحید ہے، توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اور تیسری بات وہ ہے فتنے، جس انسان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کیا جس عقیدے پہ میں ہوں وہ عقیدہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اور پھر غیر قوموں سے مشابہت. اسلام کا ایک اپنا انداز ہے، اسلام کا ایک اپنا سٹائل ہے جس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ معیشت کہیں سے لے لی، اپنے معاملات شادی بیاہ کے ہندوؤں سے لے لیے، رہن سہن عیسائیوں سے لے لیا، اپنے معاشی معاملات چلانے کے لیے سودی نظام، بینکوں کا نظام وہ یہودیوں سے لے لیا، اور یہ سارا کچھ مکس کر کے لوگوں کو چلا دیا.
اور غیر قوموں سے مشابہت اور فتنے، یہ وہ ساری چیزیں، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب السماوات والارض، یا رب العرش العظیم، یا رب الکریم۔ اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنے لوگ زندہ ہیں اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیرا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز لے۔ اللہ ان دنوں میں جن لوگوں نے اعمال کیے ہیں، کسی نے روزے رکھے ہیں، تیرا ذکر کیا ہے، تیری توحید اور تیری کبریائی بیان کی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز لے۔ یا اللہ بے نمازوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بد عقیدہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماری بھی تیری طرف سے ہے اور شفا بھی تیری طرف سے ہے، اللہ صرف تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں اللہ، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیری توحید میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نبی کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ ہمارے عقیدے کی بنا پہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ آج تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو لوگ جانور قربان کرنے جا رہے ہیں اللہ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز لے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبولیت سے نواز لے۔ یا اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنے فضل سے غنی فرما۔ اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا، یا اللہ اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں غنی فرما دے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے اعمال صالحہ کا سوال کرتے ہیں، اللہ نیک اعمال جو سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ہوں اللہ ان کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے چھوٹے موٹے اعمال کو قبول فرما رہے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ اگر تو لوگوں کو عذاب دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اگر تو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت۔